السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ یو آل آف ڈوئنگ ویل۔ جی آج ہم افطار میں بنا رہے ہیں آلو اور پیاز کے پکوڑے، تو بہت ہی یمی اور مزے کے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے یمی سے آلو کے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو کھا کے ٹیسٹ کر کے نہیں بتا سکتی کیونکہ میرا روزہ ہے۔ تو انشاءاللہ افطار کے ٹائم آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ کیسے بنے۔ تو یہاں پہ جی افطار کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بھابھی گئی ہوئی تھی بازار، تو آتے ہوئے چاٹ اور رول لیتی آئی تھی، تو میں نے گھر پہ جسٹ پکوڑے تل لیے تھے اور ساتھ تھی کھجوریں۔ تو یہ جی دہی بھلے وہ لے آئی تھی، بہت ہی مزے کے تھے دہی بھلے۔ تو یہ ہم نے دہی بھلے ساتھ کھائے تھے اور ساتھ جی باقی چیزیں کھائی تھی۔ یہاں پہ آپ کو خانہ کعبہ کے لائیو مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے رب سے ضرور رمضان میں دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در پہ حاضری نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، تو آپ ہمیں روزے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں۔ تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ روزہ اسلام کی بنیادی رکنوں میں سے ایک ہے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی کسی نہ کسی حیثیت سے فرض رہا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بالغ مسلمان پر بھی روزہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ روزے میں انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک محدود وقت کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور نفسیاتی خواہشات کو لگام ڈالے رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے باطن کے اندر ایک نکھار اور نفس کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اور فرض کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بہت فضیلت اور عظیم فائدے ہیں۔ تقوی کا حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے اور تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، یعنی نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا، اور تقوی کے بے پناہ اثرات ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ قرآن و حدیث سے اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ روزے کا بدلہ۔ ایک حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس قانون سے یعنی کہ آگے ہے، کیونکہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی اجر دوں گا۔ بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ عبادت تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایسا پوشیدہ کام ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آگاہی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں، مثلا نماز، تلاوت، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ سب ایسی باتیں ہیں جس پر دوسرے لوگ بھی واقف ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ بس روزہ وہی مسلمان رکھے گا جو خاص اللہ کی رضا کا طلبگار ہوگا۔ بس اللہ رب العزت دوسری باتوں کا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا اور روزے کا ثواب خود عطا فرمائے گا۔ گناہوں کی معافی مانگنا۔ ایک حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مبارک حدیث میں رمضان شریف کے روزے رکھنے پر پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ افطاری کی اجازت مل گئی، بھوک اور پیاس دور ہو گئی اور فرائض ادا ہو گیا۔ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کی قبولیت اور اس کے عظیم ثواب پانے سے خوش ہوگا۔ ایک حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو تندرست رہو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق فرمایا کہ روزے سے صحت ہوتی ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر بھی اس بات سے تصدیق کرتے ہیں کہ اگر قاعدے سے روزہ رکھا جائے تو انسان کو صحت سے متعلق کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر بہت سارے ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے باڈی میں کینسر کے جو جرمز پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے رب کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا۔ تو پہلے عشرے میں ہمیں اپنے رب سے جتنا ہو سکے رحمت کی دعا مانگنی چاہیے، اور دوسرے عشرے میں ہمیں مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ خود بخود ہی عطا کر دیں گے۔ بے شک میرا رب بہت ہی زیادہ غفور و رحیم ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس ماہ میں نیکی کرنے کی اور اپنے بچوں کو نماز، روزہ اور تمام عبادات سے آگاہی کا
شعور بھی دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چل سکے کہ روزہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا بہت زیادہ ثواب رکھا ہے، اور جتنا ہو سکے ہم اس کو سمجھے اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم روزے کو کوئی مشقت کا کام سمجھ کے رکھ کے صرف سارا دن سوتے رہیں۔ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کو سمجھ کے اور اس کے تمام جو حقوق ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ہم نے روزہ رکھنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ روزے کا جو اجر ہے وہ دے، نہ کہ ہمیں الٹا اس سے ہمیں عذاب حاصل ہو۔ تو جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے میں ہمیں چاہیے ہم جھوٹ نہ بولیں، کچھ برا نہ سنیں، کچھ برا نہ کہیں، کسی کو اپنے زبان سے ہم تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم یعنی کہ کسی کو یہ نہیں کہ ہم صرف مار کے ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ہم کچھ ایسے الفاظ ادا کر سکتے ہیں کہ انسان اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی بنا پر انسانی قلب جو ہے دنیاوی فائل سے دستبردار ہوتے ہوئے عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس ماہ میں برائیوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین ان کو جنزیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ قبروں سے عذاب بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو خود دیکھیں ہمارے رب کا اس ماہ میں ہم پہ کتنا کرم ہے۔ ہمارا رب ہر طرف سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے بندہ مانگ جو تو مانگتا ہے، میں ہوں تیرے لیے، میں ہوں تجھے عطا کرنے والا۔ تو بے شک میرا رب ہے عطا کرنے والا۔ ہمیں اپنے رب کے حضور جتنی ہو سکے معافی مانگنی چاہیے، جتنا ہو سکے اپنے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم گناہ گار بندے ہیں، بس تو ہی ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے، بس تو ہی ہے جو اپنے روزے کا دیدار ہمیں نصیب کر سکتا ہے، اور یا میرے اللہ ہمیں بھی ایسی افطاری اپنے گھر میں نصیب فرما۔ ہم بھی آنا چاہتے ہیں تیرے گھر میں، اے مالک تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے در پہ اپنے روزے کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مالک اپنا گھر دکھا دے ہمیں۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، یہ کلپ میں نے ایک بھائی جان سے منگوائے ہیں، تو آپ خود دیکھیں کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ لوگ، جو اس رب کے حضور جا کے سجدہ ریز بھی ہوئے ہیں، اب اللہ کے گھر کا دیدار بھی کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کیا، اور اب وہاں پہ افطاری کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا دسترخوان ان لوگوں کے لیے لگایا گیا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہاں کے مناظر تو کچھ اور ہی ہیں۔ جتنا ہو سکے اپنے رب کے حضور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے نبی کا روزہ دکھانا نصیب فرمائے، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا گھر دیکھنا نصیب فرمائے، وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو ہے جتنا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر کوئی غلطی گستاخی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، کیونکہ میرا رب وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ اگر میرے سے اس ٹائم کوئی غلطی ہو جاتی ہے، میں ایک دفعہ معافی مانگوں گی تو وہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، لیکن انسان ایسا خطا کا پتلا ہے کہ وہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار خطا کرتا ہے۔ تو آپ جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں کو معاف کیجیے، اللہ رب العزت آپ کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطاری کروائیں، کیونکہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کسی کا پیٹ بھر کے وہ نیکی کما سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ صرف ہم نے بھوک پر پیاس برداشت کر لیجیے تو ہمارا روزہ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سے روزہ نہیں بھی رکھا جاتا تو آپ ایسے عمل کریں، آپ نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کریں، نہ آپ اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہیں، تو آپ کو پھر بھی روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو کہ ہم روزے کے دوران کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر و ثواب نصیب فرما دیتا ہے۔ تو بس آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ افطاری وہاں پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے دنیا کا ہر پھل ہر موسم میں موجود ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بس میری آج کی ویڈیو یہی تک کی تھی، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔